یہ ایک سچی کہانی ہے، صرف کرداروں کے نام بدل دیے گئے ہیں۔ اس اسکول میں ہم 4 ٹیچرز باہر سے یعنی دوسرے اضلاع سے تھے اور چاروں اسکول کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ میرا تعلق ضلع بہاول نگر سے تھا۔ عدنان ملتان، کلیم وہاڑی اور فرحان کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، شام کا وقت تھا، میں باتھ روم میں تھا۔ اچانک مجھے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ توجہ دی تو وہ فرحان تھا جو کسی سے موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ میری توجہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف ہو گئی۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ جس لڑکی سے بات کر رہا ہے وہ ہماری ہی اسکول کی جماعت دہم کی طالبہ نایاب ہے۔ فرحان زور و شور سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اسے تمام جہان کی خوشیاں دے گا۔ میں سوچنے لگا ساری خوشیاں نایاب کو ملیں گی تو ہم کیا تیل لینے آئے ہیں دنیا میں۔ بہرحال ان کی باتیں جاری رہیں۔ فرحان اس سے ملنے کا کہہ رہا تھا اکیلے میں، اور وہ شاید ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ فرحان نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور چند مہینوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے، جبکہ یہاں وہ نایاب سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور بہت جلد اس کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا اور اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ استاد کی مثال والد کی ہوتی ہے، جبکہ یہاں والد اپنی بیٹی یعنی شاگرد کو پھانسنے کے چکر میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی باتیں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے وقت اور جگہ کا تعین کر لیا جہاں کل انہوں نے ملنا تھا۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہ کیا کہ میں ان کی باتیں سن چکا ہوں، البتہ دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ کل بھی کسی بھی قیمت پر ان کو ملنے نہیں دینا ہے۔ اسکول کافی بڑا تھا اور وہاں ایسی ملاقاتوں کے لیے کافی جگہیں تھیں۔ ان دونوں نے ملنے کے لیے چھٹی کے بعد کا وقت مقرر کیا۔ دراصل جب چھٹی ہو جاتی تھی تو کچھ بچے اسکول بسوں میں نکل جاتے تھے، کچھ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ تھی، جبکہ کچھ بچے پبلک گاڑیوں میں آتے جاتے جو دوسرے اسکولوں سے بھی بچے اٹھاتے تھے۔ اس لیے اکثر بچے چھٹی کے بعد دیر تک اسکول میں ہوتے تھے، اپنی گاڑی کا انتظار کرتے تھے۔ اگلے دن جب چھٹی ہوئی میں ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پہلے نایاب اس ویران گوشے کی طرف چل دی، اس کے تھوڑی دیر بعد فرحان بھی اس طرف ہو لیا، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے میں ایسے ہی ٹہل رہا ہوں اور ٹہلتے ٹہلتے وہاں اس طرف نکل آیا ہوں۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے روبدار لہجے میں ان سے پوچھا، وہ دونوں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرحان پہلے تو گڑبڑایا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، وہ یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا تو یہ لڑکی یہاں کھڑی ہے۔ فرحان سمجھا شاید اسے کوئی مسئلہ ہے، تبھی وہ اس کی مدد کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ میں نے کہا اس کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ فرحان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ بہرحال میں نے دونوں کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ اگلے دن میں نے نایاب کو اپنے دفتر بلایا اور بہت نرم الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، لہذا وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ فرحان کی منگنی ہو گئی ہے، چند مہینے بعد اس کی شادی ہے، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، لہذا اس سے بچ کر رہے۔ نایاب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں اتفاقاً وہاں موجود تھے۔ بہرحال میں نے 2-3 نصیحتیں اور کیں اور اسے جانے دیا۔ شام کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا کہ فرحان دندناتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے کہا بدتمیزی تو تم کر رہے ہو، تم نے کیا بکواس کی ہے نایاب کے سامنے؟ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا وہ تمہاری اسٹوڈنٹ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی اسٹوڈنٹ کو ان نظروں سے دیکھتے ہو۔ اس نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ یہ کہہ کر اس نے میرے گریبان کو جھٹک دیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بے اختیار اس کے منہ پر 2 مکے مارے اور پیٹ میں لات مار دی۔ اس کے منہ سے خون روانہ ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس وقت سب لوگ باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، لہذا ہماری لڑائی کسی نے نہیں دیکھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دیتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد میرے اور فرحان کے مابین بات چیت بند ہو گئی۔ دوسرے ٹیچرز کے بہت اصرار کے باوجود بھی ہم دونوں نے کچھ بتا کر نہیں دیا۔ تقریباً 3 مہینے بعد وہ جاب چھوڑ کر چلا گیا۔ جاتے وقت بھی وہ مجھ سے نہیں ملا، حالانکہ ہم نے بہت وقت اکٹھے گزارا تھا۔ اس کے جانے کے تقریباً 10 دن بعد نایاب میرے دفتر آئی اور کہا کہ اسے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اسے بٹھا کر پوچھا کیا بات ہے؟
وہ بے اختیار رونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بہرحال میں نے اسے دل کا بوجھ ہلکا کرنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا، سر آپ نے اس وقت ٹھیک کہا تھا، لیکن میں نے آپ کی بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے اور اب اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ فرحان مجھ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے پاس میرے کچھ راز ہیں اور اس کے بدلے مجھ سے پیسے بٹور رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، کیا ہوا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہولناک تھا۔ فرحان نے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے تھے اور اس کے پاس ان لمحات کی ویڈیوز اور تصویریں تھیں۔ وہ ان چیزوں کو لے کر نایاب کو دھمکاتا رہتا کہ وہ اس کی ویڈیوز نیٹ پہ ڈال دے گا اور اسے پیسوں کا تقاضا کرتا رہتا۔ نایاب ایک مالدار باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے پاس 30-40 ہزار روپے تھے۔ وہ اس نے فرحان کو دے دیے تھے، لیکن اس کے تقاضے بڑھے جا رہے تھے۔ نایاب اس قدر تنگ آ چکی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خودکشی کر لے گی۔ اس دوران اس نے آخری چارے کے طور پر مجھ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس سے کہا کہ میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اس دوران میں نے اس سے وعدہ لیا وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی اور میرا انتظار کرے گی۔ اس دن چھٹی کے بعد میں نے ایک دوسرے ٹیچر کو ساتھ لیا اور فرحان کے ہاں روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور کہا کہ ہمیں فرحان سے ہر قیمت پر یہ مواد نکلوانا ہے۔ یہ ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کے گاؤں کا نام مجھے معلوم تھا، لہذا وہاں پہنچنے اور اس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں پر ہم اس کے والد اور بڑے بھائیوں سے ملے اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت ہی خاندانی لوگ تھے۔ انہوں نے فوراً ہی فرحان کو بلا بھیجا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کے فاق ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے بڑے بھی سمجھ گئے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ بغیر کچھ کہے انہوں نے فرحان کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ اس کی خوب تواضع کرنے کے بعد اس سے موبائل لیا گیا اور وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس نے ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر قسمیں کھائیں کہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے نایاب کو دفتر بلایا اور آزادی کی نوید سنائی۔ اس کو سبق مل چکا تھا، لہذا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی 1 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے اپنی شادی پہ بھی بلایا تھا اور بہت دعائیں دی تھیں کہ میری وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی، جبکہ فرحان کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد استاد روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ شیطان کا روپ دھار کر باپ کی بجائے سر تا پاپ بن جاتے ہیں، جبکہ معصوم اور ناسمجھ لڑکیاں اپنی ناسمجھی کے باعث اپنی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پہلے دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ نادان لڑکیاں اس سے سبق حاصل کر سکیں اگر وہ کوئی غلطی کر رہی ہیں۔ مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل، سبق آموز اور ریئل سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔